ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہر والد اور ہر والدہ پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے. اگر والدین نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہ کی تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہیں اس چیز کا بھی حساب دینا ہوگا. قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی سکھانے کا ذکر آیا ہے اولاد کو، تو سکھانے والے والدین ہی ہوئے ہیں، اور والدین میں بھی والد کا ذکر آیا ہے، کیونکہ ماں کا تو ایک الگ کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت کے اندر، لیکن عقائد سے لے کر کے اس کے عبادات، معمولات، اچھے اور برے اخلاق، ان تمام چیزوں میں جو سکھانے کا ذکر ہے وہ ایک والد کے ذمے پر ہے. اور قرآن مقدس کی تعلیمات کے اندر بھی یہ چیز شامل حال ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں کہیں بھی سکھانے کا ذکر آیا ہے تو اس میں والد کی ذمہ داری ہے. عام طور سے بچوں کی تربیت یہ بہت عظیم ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب لڑکا یا ہمارے بچے جو ہے 12-13 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کی تربیت کا جو ہے وقت شروع ہوتا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کی تربیت، وہ کچھ بھی کرتا رہے، ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ہمارے یہاں خیال کیا جاتا ہے، ایک تصور کیا جاتا ہے کہ تربیت کا آغاز جو ہے وہ 12-13 سال کی عمر میں ہوتا ہے، جو بالکل ہی غلط ہے. اس طرح سے اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیں گے تو ہرگز اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 12-13 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اب اگر اس عمر میں آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو آپ کا بیٹا یا آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کا باغی بن جائے. لہٰذا وہ اپنے آپ کے اندر تربیت تو پیدا نہیں کر سکتا ہے، آپ کا باغی بن جائے گا. اور آج جو ہمارے بچے اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے ان کی تربیت صحیح معنوں میں نہیں کی ہوتی ہے. یہاں میں ایک خاص بات یہ بھی بتانا چاہوں گا، میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جن پوائنٹس پر عمل کر کے ہم اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ان اصولوں پر عمل کیا تو آپ جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں.
جنہیں فکر ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی. آج تو ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہی نہیں ہیں. اپنے بچوں کو تھکا ہوا وقت نہیں دیا جاتا ہے, اپنے بچوں کو بالکل ہی پرسکون وقت دیا جاتا ہے. ہم کام کاج سے آتے ہیں, تھوڑی دیر بچوں کو تھکا ہوا وقت دے دیتے ہیں. اس میں آپ اپنی ذمہ داری کو کہاں نبھا رہے ہیں؟ آپ اپنی ذمہ داری اس کے اندر کہاں پوری کر رہے ہیں؟ لہٰذا چند اصول میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے تو ہمارے ماں باپ اپنے ذہن و فکر کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کہہ کر کے نہیں کرنی ہے, خود کر کر کے کرنی ہے. یعنی آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو آپ کہتے رہیے کہ بیٹا نماز پڑھو, تو ہرگز آپ کا بچہ نمازی نہیں بن سکتا ہے. اس کو میں عام طور سے بتانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں گھر میں کوئی آتا ہے تو ہم اپنے اسی بچے سے کہتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. مجھے بتائیے اس کو ہم نے کتنا معمولی لیا ہوا ہے. کل وہی بچہ آپ سے جھوٹ بولے گا تو آ کر کے پھر امام صاحب کے پاس میں, کسی عامل صاحب کے پاس میں کہ حضرت ہمارا بچہ ہم سے بہت جھوٹ بولتا ہے, کوئی تعویذ بنا دیجئے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اسے جھوٹ بولنا سکھایا کس نے؟ جب وہ بچہ چھوٹا تھا اور باہر کوئی آیا ہوا تھا, آپ نے خود کہا تھا کہ بیٹا جا کر کے کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے. تو آپ نے جھوٹ بولنا سکھایا, جبکہ آپ گھر پہ موجود ہیں اور آپ نے اسے جھوٹ بولنا سکھایا ہے. یہ بچے کی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. جو عمر اس کے سیکھنے کی تھی آپ نے اسے جھوٹ بولنا سکھایا ہے, وہ بعد میں جھوٹ ہی بولے گا. وہ آپ دیکھ لیں گھر کے اندر چند لوگ بیٹھ کر کے, آج ہمارے ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے. یہ بلا, یہ مصیبت تو ہر گھر کے اندر پائی جا رہی ہے. کچھ ہم موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسے سینز آتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ ہمارا چھوٹا بچہ بھی بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا باہر چلے جاؤ, تمہاری عمر نہیں ہے. بتائیے کیا ہم اس کو فکر دے رہے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سینز بند کرنا چاہیے, یہ ہم سب کو دیکھنا نہیں چاہیے, لیکن ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں, بیٹا ابھی تمہاری عمر نہیں ہے. مطلب کیا ہم نے اس کو ایک سبق دے دیا, تمہاری جب عمر ہوگی تب تم دیکھ لینا. یہ ہم سبق دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں خود کر کر کے بچوں کو بدلنا ہوگا. اگر ہم کہتے رہیں کہ بیٹا تم نماز پڑھو, خود نماز نہیں پڑھتے, تو بیٹا کبھی نمازی نہیں بن پائے گا. آپ اس کو بولتے رہیں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو, اور آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں, تو وہ کبھی جو ہے سچ نہیں بولے گا. لہٰذا آپ کہہ کر کے بچی کی تربیت نہیں کر سکتے ہو. اگر بچے کی تربیت کرنا ہے تو آپ کو بول کر کے, یعنی خود آپ کو عمل کرنا ہوگا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے جس رات ان کی شادی ہوئی نا, انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج سے ہم دونوں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کریں گے, کوئی بھی گناہ کا کام ہم نہیں کریں گے, کیونکہ اس کا اثر ہمارے بچے پر ہوتا ہے. چند دنوں کے بعد میں ایک شخص نے ان کے پاس میں شکایت کی کہ تمہارے بچے نے ہمارا ایک سامان اٹھا کر کے کھا لیا ہے. تو وہ بزرگ بھاگے بھاگے جو ہے اس اپنی عورت کے پاس میں اور کہا سچ سچ بتا. جبکہ شکایت بچے کی جا رہی تھی, انہیں تو بچے کی خبر لینی چاہیے, لیکن وہ بھاگے بھاگے اپنی زوجہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ سچ سچ بتا, تو نے کبھی کسی کا سامان بغیر پوچھے اٹھا کر کے کھایا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے بچے نے کھایا ہے, شادی کے بعد سے لے کر کے میں نے نہیں کھایا ہے, آج ہمارے بچے نے کھایا ہے, تو ضرور کوئی وجہ ہے. تو عورت نے کہا ہاں, ایک مرتبہ میں نے بغیر پوچھے فلاں کا سامان اٹھا کے کھا لیا تھا. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے کھایا تھا تو آج تمہارے بچے نے کھایا ہے. تو ہمیں ہمارے والدین یہ بہت اپنے ذہن و فکر کے اندر بات بٹھا لیں کہ ہم کہہ کر کے اگر اپنے بچوں کو بدلنا چاہیں تو ہرگز آپ نہیں بدل سکتے ہیں. اپنے بچوں کو بدلنے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں تو پہلے خود آپ کو اچھا بننا ہوگا. آپ اسلامی لباس اختیار نہیں کرتے ہیں, اور بچوں کو, ہمارے پاس میں مکتب میں کتنے ماں باپ آ کر کے کہتے حضرت اس کو کہیے نا امامہ باندھے. آپ نے کتنے نماز میں امامہ باندھا, ذرا آپ بتائیے. ذرا بات مت کیجیے, ان کو بہلی ذرا سا خاموش رہیے, تھوڑا سا بچے کو باہر کر دیجیے, ڈسٹرب کر رہے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آ کر کے وہ ہمارے جو ہے ماں باپ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ حضرت اس کو بولیے ذرا سا امامہ باندھ لیا کرے. اگر آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ گھر سے لے کر کے نکلتے اور آپ خود امامہ شریف سر پہ سجا کر کے آتے تو آپ کا بچہ بھی سجا کر کے آتا تھا. آپ خود اسلامی لباس پہنتے تو آپ کا بچہ بھی پہن کر کے آتا تھا.
تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے بچے کو بدلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، آپ آگے جتنے بھی کام کرنا چاہیں کر لیں، آپ کا بچہ ہرگز ہرگز نہیں بدل سکتا ہے. یہ آپ اپنے ذہن و فکر کے اندر بٹھا لیں، بالکل اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے. اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے، اگر آپ اسے بگاڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اور میرے خیال سے کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ بگڑ جائے، اس لیے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہیں گے کہ بچہ غلط راستے پر چلا جائے. اگر بچے کو غلط راستے سے بچانا ہے تو پہلے خود اچھے راستے پر چلنا ہوگا. صرف اس کو اچھے راستے پر چلنے کی دعوت دینے سے بچہ ہرگز ہرگز اچھے راستے پر نہیں چل پائے گا. یہ پہلی بات ہو گئی. اس کے بعد میں جب بچے کی تربیت کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ماں جب امید سے ہو، جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے یعنی بے حمل سے ہوتی ہے، اسی وقت سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، بچے کی تربیت کی شروعات ہو جاتی ہے. ہمیں اسی وقت سے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہوتی ہے. 12-13 سال کی عمر میں بچہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، سب جان چکا ہوتا ہے. اب اگر 12-13 سال کی عمر میں آپ اس کو بتائیں گے کہ بیٹا یہ غلط ہے تو وہ اب آپ کی بات نہیں مانے گا. جس کو وہ صحیح جان چکا ہے اب وہ اس کو صحیح جانے گا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. تو بچے کی تربیت کا آغاز 12-13 سال کی عمر سے نہیں ہوتا ہے. جب ماں حمل سے ہو اور پیٹ سے ہو اسی وقت سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. خاص طور سے یہاں پر جو ہے 3-4 مہینے کا جب حمل ہو جائے، 3-4 مہینے. اچھا یہ جو ہے چائلڈ سائیکولوجی کی روشنی کے اندر بھی ہے اور اسلامیات کی روشنی کے اندر بھی ہے. اگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اٹھا کر کے دیکھیں، جب 3-4 مہینے کا بچہ ہو جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور چائلڈ سائیکولوجی بھی کہتی ہے کہ جب بچہ 3-4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ بچہ جس چیز کو سنتا ہے وہ اپنے ماں کے دل کی دھڑکن کو سنا کرتا ہے. وہ سب سے زیادہ سنا کرتا ہو. یہ سائنس کے حساب سے بھی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت شوہر کو چاہیے کہ زور سے بات نہ کرے بیوی سے. 9 مہینے خاص طور سے اس کو احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ چلا کر کے غصہ نہ کرے، اس سے زور سے بات نہ کرے، اس کو ڈانٹے نہ اور اس سے کوئی زیادہ بھاری کام نہ لے. فرمایا گیا ہے کہ اگر ان دنوں کے اندر، جن دنوں میں بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اگر شوہر زور سے بات کرے گا یا جھگڑا کرے گا، ڈر ہے اس بات کا کہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے ہو. اور جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ جو ہے چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. ہمارا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے نا، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں تو ان کو ملاقات کے وقت بات نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر میاں بیوی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں، ڈر ہے کہ بچہ اندھا پیدا ہوگا. اور اگر باتیں کرے، بیہودہ باتیں کرتے رہیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ بچہ گونگا پیدا ہوگا. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بہترین تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب میاں بیوی ملاقات کریں تو پردے کے اندر ملاقات کریں. بھلے آپ بند کمرے کے اندر ہوں لیکن وہاں پر بھی پردے کے اندر ملاقات کریں. اگر آپ نے بند کمرے کو ہی اپنے لیے سب کچھ تصور کر لیا اور اگر آپ نے پردے کا خیال نہ فرمایا تو فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بے حیا پیدا ہو. اتنا خوبصورت مذہب ہمارا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج لوگ جو ہے صرف شادی بیاہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے اصول کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے ہیں، جبکہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو ہے شوہر اپنی عورت سے زیادہ زور زاد انداز میں بات نہ کرے، اس کے اوپر چلائے نہ. اگر ایسا رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے چڑچڑاپن پیدا ہوگا. اچھا کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسی لیے حکم فرمایا گیا کہ جب ماں حمل سے ہو اور بچہ پیٹ کے اندر ہو تو اس ماں کو چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کرے، نعت شریف پڑھتی رہے، ذکر و اذکار کرتی رہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتی رہے. بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ تلاوت قرآن کرنے والا پیدا ہوگا، ذکر و اذکار کرنے والا پیدا ہوگا. اور ہم اکثر بارہا بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ 18 پارے کے حافظ قرآن پیدا ہوئے. آخر کیا بات تھی؟ کیا انہیں پیٹ میں کوئی پڑھاتا تھا کہ وہ 18 پارے کے حافظ قرآن پیدا ہوئے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اپنے ماں کے دل کی دھڑکن کو سنا کرتا ہے. جب حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اور غوث اعظم سن سن کر کے اس کو پورا یاد فرما لیا کرتے تھے. وہ
تو کتنا جو ہے اس کا بہترین اثر ہوا ہے کہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہو تو اس وقت ماں کو کیا کرنا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیں, ہم بارہا غوث اعظم کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. کیا یہ واقعہ صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ محفلوں میں بیٹھیے, سبحان اللہ بولیے اور چلے جائیے؟ یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے, ہمیں سبق دیتا ہے کہ جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں, ذکر و اذکار کرتی تھیں, نعت مبارکہ پڑھتی تھیں, اور ان کے یہاں پیدا ہونے والا ولیوں کا سردار پیدا ہوا. ہمارے یہاں ولیوں کا سردار نہیں, لیکن اگر ان کا غلام پیدا ہو جائے تو بھی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی. لہٰذا ہمارے اندر بچوں کی تربیت کا جو آغاز ہے یہ ماں کے پیٹ سے ہی ہو جاتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے سب سے اہم ضروری ہے. اس کے بعد میں بچے کی تربیت ولادت کے فوراً بعد جو ہے, ولادت سے لے کر کے یعنی پیدا ہونے سے لے کر کے 1.5-2 سال کی عمر تک. اب یہ جو عمر ہوتی ہے پیدا ہونے سے لے کر کے, میں نے بتا دیا ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو تو اس کی تربیت ہمیں کس طرح سے کرنی ہے. اب پیدا ہونے سے لے کر کے 1.5-2 سال تک یہ جو بچے کا دورانیہ ہوتا ہے, یعنی اس کی عمر کا جو دورانیہ ہوتا ہے, اس کو بھی اسی ترتیب سے جاری رکھیں جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں تھا. کہ جب بچہ 1.5-2 سال کے درمیان میں ابھی ہے تو ماں بھی تلاوت قرآن کرتی رہے, باپ بھی تلاوت قرآن کرتا رہے, اور ہو سکے تو جب تلاوت قرآن باپ کرے یا ماں کرے تو اس بچے کو لے کر کے پاس میں بیٹھ جائیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے چند بچوں کو جا کر کے باہر کھیل رہے تھے, انہوں نے نصیحت فرمائی تو سارے بچے جو ہے نماز کے لیے مسجد چلے گئے. تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا, آج میں نے بہت بڑا کمال کا کام کیا ہے کہ میں نے بچوں کو نصیحت کی. بچپنا تھا ان کا بھی. فرمایا کہ سارے بچے جو ہے نماز کے لیے چلے گئے. تو ماں نے کہا, بیٹا یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. تو بیٹے نے کہا, آخر ماں آپ کا کمال کیسے ہے؟ تو ماں نے کہا, بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو میں تمہیں بغیر وضو کے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا کرتی تھی. تو بغیر وضو بنا کر کے پاکی کی حالت کے اندر دودھ پلایا. تو آپ اندازہ لگائیں کتنا کمال ہو گیا ہے. اگر وہ ماں نعت شریف پڑھتی رہے, بھائی اس کو دودھ جو پلانا ہے اور بچے کی جو تربیت کرنی ہے, اپنی زبان پر اگر ذکر و اذکار کے نغمے گنگناتی رہے, نعت مبارکہ کے جو ہے اشعار پڑھتی رہے, جو بھی اس کو یاد ہے, درود شریف وغیرہ جو کچھ اس کے یاد ہے, ذکر و اذکار نیک جو ہے کلام وغیرہ, وہ اگر اپنی زبان پر جاری رکھے تو بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے. لہٰذا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے 1.5 سے 2 سال کی عمر تک بچے کی تربیت بھی اسی طرح سے کرنی ہے. آپس میں جو ہے ماں باپ کو جھگڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس وقت بھی بچے کے ذہن پر اثر کر سکتا ہے اور بچہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. یہ ہمیں تربیت کرنی ہے. اس کے بعد میں 2 سال سے لے کر کے 4 سال کی عمر. اب یہ جو بچے کی عمر ہوتی ہے 2 سال سے لے کر کے 4 سال کی عمر, کہا گیا کہ یہ عمر وہ ہوتی ہے جس میں بچہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں 2 سال سے لے کر کے 4 سال کی عمر میں آپ بچے کو کچھ دیں, اسے جو پسند آئے گا وہ نہیں لے لے گا, اور جو پسند نہیں آئے گا وہ واپس کر دے گا. لیکن 2 سال کے اندر جب بچہ ہوتا ہے نا, آپ اس کو انگارہ بھی دے دو تو اٹھا کر کے منہ میں رکھ لے گا, کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. لیکن 2 سال سے 4 سال کی جو عمر ہوتی ہے, یہ بچے کی پسند اور ناپسند کا جو ہے یہ عمر ہوتا ہے, اس کی ایج ہوتی ہے کہ بچہ 2 سال سے لے کر کے 4 سال کی عمر کے دوران اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتا ہے. لہٰذا جو ہے فرمایا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اب اس دوران جو اس کی تربیت کرنی ہے, اب یہاں سے تربیت کا انداز تھوڑا سا بدلے گا. 2 سال سے لے کر کے 4 سال کی عمر کے درمیان جب ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتها وتلاوت القرآن. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دو. اپنے نبی کی محبت سکھا دو, اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھا دو, اور تلاوت قرآن سکھا دو اس کو. اب اس دوران میں ہمیں اپنے بچے کو سکھانا ہے, لیکن یاد رکھ لیں ہمیں اس کو جبرن نہیں سکھانا ہے, زبردستی نہیں سکھانا ہے. زبردستی اگر ہم سکھائیں گے تو ہمارا بچہ بگڑ جائے گا, کیونکہ ابھی وہ 3 سال سے 4 سال کے درمیان میں ہے. تو ہمیں اپنے نبی کی محبت اس کو کس طرح سے سکھانی ہے. اب جب نبی کی محبت کی بات آئی تو آج ہمارے گھروں کے اندر حالات دیکھ لیں, بچہ کھانا نہیں کھاتا, اس کو کارٹون لگا کر کے دے دیا. نعت بھی تو لگا کے دے سکتے تھے آپ. بچہ جو ہے ضد کر رہا ہے, اس کو ہم نے کوئی مووی لگا کر کے دے دیا. آخر ہم اس کو کس سے کہانی بھی. اب مائیں جو ہے جب بچہ روتا ہے رات میں, پولیس والا آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے,
تم بچے کو ڈرا رہے ہو تو بچہ ڈرپوک ہی ہو بنے گا، اس کے دل میں بچپن سے ہی دہشت پیدا ہو جائے گی، خوف پیدا ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے نا، وہ ہسٹری کو پسند کرتا ہے۔ اس وقت کوئی واقعہ جس میں بچہ گم ہو جائے، تو اب اس عمر کے اندر ہم محبت کے واقعات سنا سکتے ہیں، صحابہ اپنے نبی سے محبت کیسا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی باتیں سنا سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک سے واقعات وہ سنا سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹا دیا، یہ ساری باتیں، یہ سب احادیث ہیں، لیکن یہ ایک ہسٹری کی شکل میں ہے، واقعات کی شکل میں ہے، اور بچے کے ذہن پر یہ اثر کرتا ہے۔ آج بھی ہماری مائیں بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں، پتہ نہیں کس کی سناتی ہیں، کسی بوڑھی کی سناتی ہیں تو کسی گاؤں والی کی سناتی ہیں، پتہ نہیں کس کی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس عمر میں آپ اپنے بچوں کو یہاں وہاں کے واقعات سنا رہی ہو، اور ہوتا بھی ہے، آپ بچے کو واقعہ سنا کر کے دیکھیں، جیسے ہی بچہ واقعہ سننے لگتا ہے وہ رونا بند کر دیتا ہے۔ وہ تو کیوں نہ ہم اس عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچے کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنائیں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کر کے گئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی جلدی واپس تشریف لے کر کے آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں، حضور کے معراج کے بارے میں، دیگر واقعات جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو وہ تمام واقعات بیان کریں، صحابہ کرام کے واقعات، کہ صحابہ اپنے نبی سے کس طرح، اور کتنے ایسے صحابہ جو کم عمر تھے، بچے تھے، ان کے واقعات سکھائیں، تاکہ ہمارا بچہ کل چل کر کے عاشق رسول بنے۔ وہ تبھی ہمارا بچہ عاشق رسول بنے گا۔ اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہ کریں تو ہرگز ہمارے بچے کو یہ بھی بتائیں، اس کو بچپن کے اندر، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، کیونکہ ابھی بچہ جلدی پیدا ہوا ہے، اس کو بتائیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل آئے اور ایک لال کپڑے میں لپیٹ کر کے پوری دنیا کا سیر کرایا۔ پھر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ لے کر کے آئے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی گود میں دیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی تشریف لے کر کے آئے، آپ نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں پڑھا، رب ہب لی امتی، اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ تو ابھی سے اس بچے کے ذہن پر سجدے کا اثر پیدا ہوگا، اور اس کو یہ خیال ہوگا کہ ہمارے آقا علیہ السلام۔ اب مجھے بتائیے، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے 18 پارے کے حافظ قرآن پیدا ہو سکتے ہیں، تو ہمارا بچہ گویا کہ اس کے ذہن کو ہماری باتیں قبول کر رہی ہیں، ہم جو بول رہے ہیں۔ کیوں منع کیا گیا ہے کہ بیوی سے آپ جو ہے جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں، زور سے بات نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ بچے کا ذہن آپ کی آوازوں کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بولا اور یہ آوازیں ختم ہو گئی، یہ ہوا میں موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، یہ ہوا کے اندر ہم جو کچھ بول رہے ہیں، یہ ہمارے منہ سے باتیں نکلی ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ساری باتیں ہوا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جب ہم انہی باتوں کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں گے تو ہمارے بچوں کے ذہن پر یہ ساری باتیں اثر کریں گی۔ اگر آپ نے اس کو پیدا ہونے کے وقت ہی بتا دیا، 3 سال سے لے کر کے 2 سال سے 4 سال کی عمر کے درمیان، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی ہم غلاموں کو یاد فرمایا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ وہ بچہ ہمیشہ اپنے محبوب کو یاد کرے گا۔ وہ تو اس طرح سے ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے بارے میں بتائیں کہ حضور نے جانوروں کو بلایا تو جانور حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدھر انگلی کا اشارہ فرماتے تھے، چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، رسول اللہ آپ جدھر انگلی اٹھاتے ہیں چاند ادھر جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب میں پریشان ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند کو میرے انڈر کر دیا ہے، میں جدھر انگلی اٹھاتا ہوں یہ چاند ادھر ہی جایا کرتا ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کو بچپن کے اندر ہمیں سنانا ہوگا۔ تو 2 سال سے لے کر کے 4 سال کی عمر کے درمیان اپنے بچے کو یہ تربیت کرنی ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں 4 سال سے لے کر کے 7 سال کی عمر، اب یہ جو عمر ہوتی ہے 4 سے لے کر کے 7 سال کی عمر، یعنی 3 سے 5 6 7، یہ 3 سال، یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن جبرن نہیں، زبردستی کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ والدین کا کام ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جیسے بچہ 7 سال کا ہو گیا فوراً مکتب بھیج دیا، فوراً امام صاحب کے پاس بھیج دیا، حافظ صاحب کے پاس بھیج دیا، مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا۔ آپ کا بچہ ہے وہ، جتنی اس کی فیلنگ کو اور اس کے حرکات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر ماں باپ اپنے بچے کو سمجھ سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بچہ ہمارے پاس پڑھنے آیا ہے، ہم بڑوں سے پوچھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا؟ وہ جب بتاتے ہیں تو ہم ان کو اور سمجھاتے ہیں۔
اچھا وہ بچہ جو ابھی سمجھ نہیں رکھتا ہے لیکن اس کی کچھ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ماں باپ ہی سمجھتے ہیں, دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے, دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے, اور کہا بھی گیا ہے, میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, اطلبوا العلم من المہد الى اللحد, ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ انسان کے لیے سب سے پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے, وہ سب سے پہلا اسکول اس کی ماں کی گود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں, ماں باپ تعلیم دینا تو دور کی بات ہے, کچھ نہیں بتاتے ہیں, کلمے تک کے ماں باپ نہیں سکھاتے, اٹھا کر کے کہیں مکتب میں ڈال دیا. لہٰذا اپنے بچوں کی ہمیں تربیت خود اپنے جو ہے سب سے پہلے کرنی ہے. تو اس عمر میں کیا کریں, 4 سال سے 7 سال کے درمیان جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیں تو بچے کو ساتھ میں بٹھا لیں. جب ہم نماز پڑھنے لگیں تو بچے کو پاس میں بٹھا لیں. جبرن اسے کوئی کام نہیں کروانی ہے, بلکہ جو ہے اسی طرح سے بہت سارے رشتہ داروں کے بارے میں, پڑوسیوں کے بارے میں جو ہے حقوق بتائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں بتائیں, کیونکہ یہ اس کے سیکھنے کی عمر ہے. 4 سال سے لے کر کے 7 سال اس کو حقوق اللہ کے بارے میں بتائیں, حقوق العباد کے بارے میں بتائیں, عقیدہ کے بارے میں بتائیں. خاص طور سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو محبت کے واقعات ہیں ان واقعات کے بارے میں بتائیں کہ سب کچھ حضور کی محبت ہے. اگر اے میرے بیٹے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو صرف اس بنیاد پر کہ حضور کی وجہ سے, اور جب تو بڑا ہو جائے اور تو بھی مجھ سے محبت کرے تو صرف حضور کی وجہ سے محبت کرے. اور یہ اس کے اندر فکر کب پیدا ہوگی, جب ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات ہمیں پہلے خود بھی سیکھنا ہوگا کہ جو بچپن کے تھے صحابہ ان کے اندر عشق رسول کیسا تھا. ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت ہی چھوٹی عمر کے ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور درس میں بیٹھا کرتے تھے. ایک دن جلاس نہیں آیا اور حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. اچھا جس محفل میں حضرت عمیر آئے ہوئے تھے چچا جلاس نہیں آیا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا منظر بیان کیا. اب قیامت کا منظر یعنی علم غیب کی بات بیان کی کہ قیامت میں یہ ہوگا, تو ظاہر ہے وہ علم غیب ہی ہوا. تو جب حضرت عمیر بن سعد اٹھ کر کے گئے اور اپنے چچا سے کہا, اے چچا آج تو آپ محروم ہو گئے, آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فصاحت و بلاغت والی تقریر فرمائی ہے, قیامت کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے بیان فرما دیا. تو یہ علم غیب کی بات تھی. اب علم غیب کافر کہاں سے مانتا, اور وہ تھا منافق چھپا ہوا. اس نے کیا کہا, معاذ اللہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. یہ سب قیامت کی باتیں ہیں, غیب کی باتیں ہیں, وہ کیسے بتا سکتے ہیں. اتنا سننا تھا. حضرت عمیر بن سعد نے کہا, اے چچا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم منافق ہے اور دشمن ہے کہ تو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. حضرت عمیر بن سعد بچپنے کے اندر ہیں. آپ نے کہا اگر میں یہ بات چھپاتا ہوں تو میں جو ہے حضور سے غداری کروں گا, کیونکہ تو نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے. لہٰذا اگر مجھے حضور سے وفا کرنا ہے تو یہ بات جا کر کے مجھے اپنے نبی کو بتانی ہوگی. حضرت عمیر بن سعد آئے اور آنے کے بعد میں سارا ماجرا بیان کر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے. اب وہ جو جلاس تھا, جو بڑا کبیر تھا, بزرگ تھا, بوڑھا شخص تھا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھا کرتا تھا منافق ہو. تب جلاس کی بات جو ہے, جلاس کے حوالے سے جب یہ بات بیان ہوئی تو صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ یہ بچہ ہے اور جلاس اتنا کبیر شخص ہے, بزرگ آدمی ہے, آپ کی محفل میں آیا کرتا ہے, وہ ایسی کیسی باتیں کر سکتا ہے. یہ بچہ ہے اور بچے تو کچھ بھی بول دیا کرتے ہیں. لیکن قربان حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے بچپنے کی عمر. یہ محبت کا واقعہ سنائیے. جب حضرت عمیر بن سعد نے دیکھا کہ کوئی میری بات نہیں مانتا ہے, حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے, لیکن حضور چاہ رہے تھے کچھ اور کہ عمیر بن سعد کی بات کی گواہی کہیں اور سے آ جائے. ادھر حضرت عمیر نے کیا کیا, آسمان کی طرف منہ اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں کہا, اے میرے مولا اگر میں سچا ہوں تو آج میری سچائی کو تو ثابت کر دے, اور اگر میرا چچا سچا ہے تو اس کی سچائی کو تو ثابت کر دے. یعنی ہم میں سے جو سچا ہے اس کی سچائی ثابت کر دے, اور جو جھوٹا ہے اس کی جو ہے اس کے جھوٹ کو ثابت کر دے. ادھر جلاس کو حضور نے بلایا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں. وہ قسمیں کھا کھا کر کے کہتا تھا, یا رسول اللہ میں نے آپ کے علم غیب کا انکار نہیں کیا, میں نے آپ کی برائی نہیں کی ہے. ادھر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, مولا جو سچا ہے اس کی سچائی ثابت کر دے. اللہ نے فوراً جبریل کو حکم دیا اور آیت کریمہ لے کر کے آئے, یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلامہم. اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو, یہ جلاس قسمیں کھا کھا کر کے کہتا ہے ما قالوا کی اس نے کچھ نہیں کہا ہے, اور محبوب سے کہہ دو جا کر کے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, یہ اسلام لانے کے بعد میں کافر ہو چکا ہے.
یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکا ہے. تو حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب جبریل نے آ کر کے بتایا, حضرت عمیر بن سعد کو حضور نے بلایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا, عمیر تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم زمین پر رہ کر کے بات کر رہے تھے اور اللہ نے تمہاری صداقت کی گواہی آسمان سے نازل فرمائی ہے. تو یہ حضرت عمیر بن سعد بچپنے کی عمر ہے, کسی میں بہت بڑے عمر والے صحابی کی بات نہیں بتا رہا ہوں, یہ اپنے بچوں کو ہمیں بتانا ہوگا. لہٰذا جب ہمارے بچوں کے اندر یہ واقعات پیدا ہوں گے تو ہمارے بچے عاشق رسول بنیں گے اور ہمارے بچوں کے اندر وہ محبت پیدا ہوگی. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی کے اندر, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ایک بچہ اسکول کے اندر پڑھتا تھا, اس سے ٹیچر نے پوچھا کہ بتاؤ اچھا اس عمر میں اگر اپنے نبی کی محبت سکھاؤ گے تو یہ کتنا اثر کرتی ہے. ایک بچہ اسکول کے اندر پڑھتا تھا, ٹیچر نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے. اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ محمد. زمین کے اندر, آسمانوں میں احمد ہے. ٹیچر نے پوچھا, بچہ کچھ نہیں کہتا ہے, ٹیچر نے مارا, بچہ روتا رہا. گھنٹی بجی ناشتے کی, بچہ گیا اور اس کے بعد میں پھر جب کلاس لگی پھر ٹیچر نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے. بچے نے ادب کے ساتھ میں سر جھکا کر کے اپنے نبی کا نام بتایا. ٹیچر نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے کہا تھا, آخر تم نے اتنی مار برداشت کی ہے اور تم تکلیفیں برداشت کرتے رہے, کیا بات تھی کہ تم نے اپنے نبی کا نام نہ بتایا؟ کیا تمہیں پہلے نہیں معلوم تھا؟ تم نے کسی سے پوچھ کے بتایا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے پہلے بھی معلوم تھا. پھر ٹیچر نے کہا تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا بچپن میں میرے باپ نے کہا تھا کہ اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا ہے, اس وقت میں بغیر وضو کے تھا اور میں نے اپنے نبی کا نام لینا گوارا نہ کیا, اب میں وضو بنا کر کے آیا تو میں ادب کے ساتھ اپنے نبی کا نام بتا رہا ہوں. تو یہ ہمارے بچوں پر اثر ہوتا ہے میرے عزیزو. انشاءاللہ تعالی میں آنے والے جمعہ کو بھی کچھ اور پوائنٹس آگے, کیونکہ ابھی یہ 7 سال کی عمر تک ہم نے ابھی بتائی ہے آپ کے سامنے یہ باتیں, آپ ان اصولوں پہ عمل کریں, انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی. اپنے بچوں کی اچھی تربیت, یہ ہمارے بچے جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے, ہماری پوری نسل ہے, یہ ہماری نسل انہی سے تو باقی رہے گی. لہٰذا ان کی تربیت اچھی کریں اور ان کو جو ہے تعلیم و تربیت سے مالا مال کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام بچوں کے علم و عمر میں برکتیں نصیب فرمائے, ان کو صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے. اللہ تبارک و تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے.